پی ٹی آئی میں دراڑ کی افواہیں، علی امین گنڈاپور پر بانی کو اعتماد۔ صدر خیبر پختونخوا جنید اکبر کہتے ہیں اختلافات ہماری پارٹی کا حسن۔ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں یہی فرق ہے کہ دوسری جماعتوں میں سیاسی نوکر، جبکہ تحریک انصاف میں کارکن ہیں جو اختلافات بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو ہٹانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں جتنے لوگ اتنے ہی اس کے ٹکڑے ہو چکے۔ یہ بانی کو نوبل پرائز ملنے کا کہتے ہیں، لیکن فی الحال تو 14 سال قید ملی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تنقید، کہا ہمیں قید میں لنگر ملتا تھا، انہیں ہر طرح کا کھانا میسر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے تھے پیسہ نہ بھیجیں، ان کی یہ بھی چال ان کی ناکام ہوئی، ریکارڈ پیسہ باہر سے آیا۔ وفاقی حکومت اور بی این پی مینگل میں مذاکرات ناکام، احتجاج اور دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ سردار اختر مینگل سے اسپیکر قومی اسمبلی کا ٹیلی فونک رابطہ، ایاز صادق کی معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کی یقین دہانی۔ بی این پی سربراہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو ہم ہر صورت کوئٹہ کی جانب امن مارچ کریں گے۔ بجلی قیمتوں میں کمی کے مثبت ثمرات براہ راست چھوٹے طبقے کو منتقل کیے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ملکی معیشت درست چل پڑی، آئندہ بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ اتحادی حکومت میں باہمی مثالی اعتماد سازی کی فضا خوش آئند، تمام فیصلے مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ Quite confident that the FX reserves by the time we get to end of June will be a little over $13 billion. First of all, for international trade, ports پہ ہماری اکانومی جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ جو انفلیشن میں کمی آئی ہے اس کو ہم پاس آن کریں۔ حکومت کی قوم کو امیدیں، معیشت بحالی کی نوید۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ معاشی استحکام اب پائیدار اقتصادی استحکام میں بدلنا ہے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر گہری نظر ہے۔ ترسیلات زر جون کے اختتام تک $13 بلین تک پہنچ سکتی ہیں۔ مقامی ایل سی کھولنے اور برآمدات کے لیے یہ بہت اہم۔ ای سی سی کی مہنگائی پر خاص نظر رکھی ہے۔ گورننس میں بہتری اور کرپشن کا خاتمہ۔ آئی ایم ایف کے ساتھ حکومتی معاشی ٹیم کی بیٹھک آج ہوگی۔ پاکستان میں 30 محکموں کے ساتھ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بات چیت۔ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران عالمی مالیاتی فنڈ کے نمائندوں کا یہ دوسرا دورہ پاکستان ہے۔ امریکہ انسانی حقوق کا قاتل، اسرائیل وزیر اعظم جنگی جرائم کے مرتکب۔ آگ بھی مسلمانوں پر برس رہی ہے اور دہشت گرد بھی ہم قرار۔ جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری غربت کو کمزوری بنا دیا گیا۔ دوسرے ممالک سے آزادی کی بھیک نہیں مانگی جاتی۔ غلامی سے بغاوت ہماری پہچان، جبر و ظلم کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے۔ پی ٹی ڈی بلوچستان کی بروقت کارروائی، کوئٹہ میں دہشت گردی کی کوشش ناکام۔ سریاب روڈ ایریا سے اسلحہ اور گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد۔ آئی ای ڈیز، خودکار ہتھیار، دستی بم اور مختلف قسم کا گولہ بارود شامل۔ دہشت گرد آئندہ 24 سے 72 گھنٹوں میں بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ غیر ملکیوں کی ملک بدری کے لیے حکومتی اقدامات، اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں پولیس کی کارروائی۔ غیر قانونی مقیم 32 افغان باشندے دھر لیے، 22 افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈر شامل، 10 کے پاس کسی قسم کے کاغذات نہیں، تمام افراد ہولڈنگ سینٹر حاجی کیمپ منتقل۔